ایک روز ہم گلی سے گزر رہے کہ ساتھ والے گھر سے آواز آئی، ہاشی آرام سے کھیل، کسی کو لگ جائے گی۔ اور اتنے میں وہ ہمارے سر پر لگی۔ وہ پلاسٹک کی چھوٹی کرسی تھی، حیرت سے ہمارے منہ میں سیدھ دب کر رہ گئی۔ اتنے میں ایک بچہ اسی گھر کے دروازے پر منہ لٹکائے نظر آیا۔ ہم سر کو سہلاتے ہوئے ابھی کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ وہ خود ہی معصومیت سے بولا، مجھے پتا ہے آپ ماریں گے۔ نہیں نہیں، ہم آپ کو نہیں ماریں گے، یہی میں چاہتا تھا۔ اس بچے نے اچانک چہک کر کرسی اٹھائی اور گھر میں گھس گیا، اور ہم ہکا بکا رہ گئے۔ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ہاشم عرف ہاشی صاحب تھے۔ وہ نئے ہمارے محلے میں آئے تھے اور جلد ہی اپنی شرارتوں سے محلے بھر میں نام پیدا کر لیا تھا۔ وہ ابھی تیسری کلاس میں پڑھتے تھے۔ ہاشی سے دوسری ملاقات اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھی۔ ایک دن ہمارے گھر پکوڑے دینے آئے۔ آتے ہی بولنے لگے، بھائی جان آپ کرکٹ بہت اچھی کھیلتے ہیں۔ اچھا، ہم خوش ہوئے، چھکے خوب لگاتے ہیں۔ اس پر ہم نے اسے پیار کرتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ اسی وقت باجی بولی، ہم نے تو سنا ہے یہ صفر پر آؤٹ ہو جاتا ہے۔ نہیں تو بھائی جان، کوشش تو چھکا لگانے کی کرتے ہیں مگر فیلڈر کیچ کر لیتا ہے۔ باجی کڑھائی کر رہی تھی، ان کی کڑھائی پر جھک کر بولے، باجی بیل بوٹے تو بہت اچھے نکالتی ہیں، آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ باجی مسکرا کر بولی، اور وہ بہت ہی معصومیت سے بولے، نہیں وہ تو امی کہہ رہی تھیں، اور پھر فوراً ہی پکوڑوں والی پلیٹ اٹھا کر آپی سے کہنے لگے، آپ کو پکوڑے بنانا آتے ہیں؟ نہیں، باجی نے جواب دیا۔ اچھا، ویسے اس کی آسان سی ترکیب ہے۔ باجی نے پوچھا، وہ کیسے؟ مجھے تو نہیں معلوم، امی کو معلوم ہوگی۔ نہایت ہی تیز ترار بچہ تھا، ہم تو اس سے کترانے لگے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے یا بد تعریفی۔ انہی دنوں ہم میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہوئے تھے۔ ایک دن ظہر کی نماز میں اس کے ابو سے مسجد میں ملاقات ہو گئی۔ ہم سے پوچھنے لگے، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ جی کچھ نہیں، سوچ رہا ہوں رزلٹ سے پہلے کمپیوٹر کورس کر لوں۔ میں بتاتا ہوں کیا کروں۔ ہاشی کے ابو کہنے لگے، تم ٹیوشن کیوں نہیں پڑھاتے؟ ماشاءاللہ ذہین اور ذمہ دار ہو۔ ہم نے ان کی تعریف پر خوش ہونے کی غلطی نہیں کی کیونکہ وہ ہاشی کے ابو تھے۔ جی کوشش کرتا ہوں، ہم نے جان چھڑانے کی خاطر کہہ دیا۔ کوشش نہیں برخوردار عمل کرو۔ لو، ایک بچہ تو میں تمہیں دیتا ہوں، اپنا ہاشم ہے نا، اسے پڑھا دینا۔ ہمارے انکار یا اقرار کرنے سے پہلے ہی وہ ہمارے کندھے پر ہاتھ مار کر بولے، تو پھر ٹھیک ہے، شام کو ہاشی تمہارے پاس آ جائے گا، ریاضی پر ذرا زور دینا، ریاضی بہت کمزور ہے اس کا۔ ہم سوچ میں پڑ گئے کہ ہم ہاشی کو پڑھائیں گے یا وہ ہمیں۔ شام کو ہاشی صاحب آئے، خوب تیل لگا کر، کنگھی سے بال چپکائے ہوئے، نیلی نیکر، اورنج شرٹ اور کمر پر ننھا سا بیگ۔ وہ خوب جچ رہے تھے۔ ہم پہلے ہی سے بیٹھک میں ان کا انتظار کر رہے تھے جیسے ہمارے استاد صاحب آنے والے ہوں، اور سچ پوچھیے تو ہم بیٹھک میں بیٹھے ہی اسی لیے تھے کہ صحن میں سب کے سامنے ہاشی کو نہ پڑھانا پڑے۔ پھسٹی نکلے، سوال بار بار سمجھانا پڑتے اور جواب ان کے ایسے ہم سر پکڑ کر رہ جاتے۔ ایک سوال لکھوایا، 20 مرغیاں 20 دنوں میں 20 انڈے دیں تو 40 مرغیاں 40 دنوں میں کتنے انڈے دیں گی؟ جواب آیا تقریباً 20 انڈے اور 20 چوزے۔ ساتھ وضاحت بھی لکھ دی کہ کچھ انڈوں سے چوزے بھی تو نکلیں گے۔ پورا 1 گھنٹہ پڑھایا جاتا اور آخر پہ ٹیسٹ کے لیے ایک سوال لکھوایا جاتا۔ ہاشی صاحب رقم لکھ کر 20 منٹ اس پر غور فرماتے، صفحے کے اوپر دائیں کونے پر چند بیل بوٹے بناتے اور بڑی معصومیت سے کاپی ہمارے آگے رکھ کر کہتے، بھائی جان شروع میں تھوڑا سا بتا دیں، آگے میں کر لوں گا۔ ایک دن ہم نے سمجھایا، کھانے پینے کی چیزیں جو گنی جا سکیں ان کو درجن میں گنتے ہیں، مثلاً مالٹے، انڈے، کیلے وغیرہ، اور جو نہ گنی جا سکیں ان کا وزن کلو میں ہوتا ہے، جیسے گھی، شکر اور دودھ وغیرہ۔ اگلے روز ہاشمی ہم سے شکوہ کر رہے تھے، بھائی جان آپ نے بالکل غلط بتایا تھا، کل میں نے پھل والے سے 1 درجن انگور خریدنا چاہے تو اس نے میرا مذاق اڑایا، حالانکہ انگور گنے جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر ہم اپنا سر پکڑ کر رہ گئے۔ ہاشی کی شرارتیں روز بروز بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایک روز دوپہر کے قریب وہ بھاگے بھاگے ہماری طرف آئے، ہاتھ میں زردے کی پلیٹ تھی، سیدھا باورچی خانے میں گئے اور امی جان سے کہنے لگے، آنٹی یہ امی نے بھیجی ہے، شام کو پلیٹ لے جاؤں گا۔
یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد خواجہ صاحب کا بیٹا روتا ہوا آیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ خواجہ صاحب نے میلاد کا ختم دلایا تھا۔ ان کا لڑکا کسی اور گھر میں چاول دینے جا رہا تھا کہ راستے میں حاشی صاحب نے پلیٹ چھین لی اور ہم پر احسان کر گئے۔ اتنی انوکھی شرارت پر ہماری تو ہنسی رکنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے بعد میں سوچا کہ حاشی کے کان کھینچنے چاہیے، ورنہ وہ اسی طرح جھوٹ بولتا رہے گا۔ شام کو حاشی سے ڈانٹ کر پوچھا، یہ کیا حرکت کی تم نے؟ ارادہ تھا کہ ابھی اور ڈانٹیں گے، مگر حاشی نے منہ لٹکا لیا۔ ایک ہاتھ سے آہستہ آہستہ قمیص کا بٹن مروڑنا شروع کر دیا اور منہ لٹکا کے بولا، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس غیر متوقع جواب پر ہم مشکل سے اپنی ہنسی روک سکے۔ دیکھو حاشی، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور لوگ بھی اس کی عزت نہیں کرتے۔ دیکھ لو ماسی نجا کی عزت کون کرتا ہے؟ ہر ایک سے وہ جھگڑتی ہے، جھوٹ اتنے بولتی ہے کہ بچے بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرتے۔ پورا محلہ اسے ماسی جھوٹی کہتا ہے۔ جھوٹ بول بول کر اس کا چہرہ کتنا سیاہ اور ڈرونا ہو گیا ہے۔ اگر آپ بھی جھوٹ بولو گے تو ماسی کی طرح منہ سیاہ ہو جائے گا۔ ہمیں امید تھی کہ حاشی صاحب اب جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، اور ہوا بھی یہی۔ انہوں نے پکا وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور سب کو اچھا بچہ بن کر دکھائیں گے۔ اگلے دن عجب تماشا ہوا۔ عین دوپہر کے وقت ماسی نجا ہمارے گھر وارد ہوئیں اور ہمیں ایسی ایسی سنائیں کہ جیسی جیسی ہم نے حاشی صاحب سے مثال کے طور پر کہی تھیں۔ اس روز ہم پر جو گزری سو گزری، مگر ایک بات کا یقین ہو گیا کہ حاشی نے واقعی ہی جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، اور اب ہماری خیر نہیں ہے، کیونکہ ان کے جھوٹ سے ان کا سچ ہمارے لیے زیادہ مہلک ثابت ہوا تھا۔ چند دنوں کے لیے ہم نے بیماری کا بہانہ بنا کر حاشی کو چھٹی دے دی اور رات دن سوچنے لگے کہ اس شریر بچے سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ اسی دوران ایک دن حاشی کے ابو نے آ کر ہمیں مبارکباد دی، اختر بیٹا، تم نے تو جادو کر دکھایا۔ حاشی نے جھوٹ بولنا بالکل چھوڑ دیا ہے اور پڑھائی میں بھی بہت دل لگانے لگا ہے۔ یہ جان کر ہمیں اتنی ہمت نہیں تھی کہ حاشی کو بلا کر شاباش دیتے۔ شکر خدا کا انہی دنوں میٹرک کا رزلٹ آ گیا اور ہم اپنا بوریا بستر سمیٹ کر ہاسٹل میں چلے گئے، اور یوں حاشی سے ہماری جان چھوٹ گئی۔